السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر جلسہ و حاضرین مجلس، میں آپ کے سامنے زکوٰۃ کے فضائل اور مسائل تفصیل سے سنانا چاہتی ہوں، غور سے سنیں۔ زکوٰۃ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس میں دینی و دنیاوی دونوں اعتبار سے بے شمار فائدے ہیں۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے مال کم ہونے کے خوف سے یا کنجوس پن کی وجہ سے زکوٰۃ نہ نکالنا اور بے زکوٰۃ ادا کرنا بہت گناہ ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن مجید کی بے شمار آیتوں سے ثابت ہے۔ بطور نمونہ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرتے رہا کرو اور رکوع کرنے والوں کی ساتھ رکوع کیجیے۔ برکت کے لیے ایک اور آیت پیش کی جاتی ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، خذ من اموالہم صدقۃ۔ اے نبی جی، اب لوگوں سے ان کے مال کی زکوٰۃ لیجیے، تطہرہم، تاکہ تم ان کو پاک کرو، وتزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرو۔ زکوٰۃ کا حکم حدیث میں بھی ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، حسنوا اموالکم بالزکاۃ۔ زکوٰۃ ادا کرنے کے ذریعے اپنے مالوں کی حفاظت کرو، یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جاتی ہے اس مال کی حفاظت اللہ خود کرتا ہے اور اس کے نسلوں تک پہنچاتا ہے۔ اور جس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کی جائے تو وہ مال ایک نہ ایک دن ضرور ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے، یا جل کر، یا پانی میں بہہ کر، یا چوری ہو کر، یا کسی اور طریقے سے وہ مال برباد ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ زکوٰۃ کا مال جب کسی اور مال کے ساتھ مل جاتا ہے تو اس مال کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، چنانچہ ارشاد نبوی ہے، ما کھاءت الزکاۃ مالا قط الا اهلكته۔ یعنی جس مال کی زکوٰۃ نکال کر نہیں دیا جائے تو وہ مال باقی مال کے ساتھ ہلاک اور برباد ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے اور 10 لاکھ کی زکوٰۃ 25,000 روپیہ ہوتے ہیں۔ اگر وہ شخص 10 لاکھ میں سے 25,000 نکال کر غریبوں اور ضرورت مندوں کو دیتا ہے تو اللہ باقی پیسوں کی حفاظت پوری کرتا ہے۔ اگر وہ شخص 10 لاکھ کی زکوٰۃ 25,000 نکالنے کو بوجھ سمجھے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اللہ اس آدمی کو بیماری یا کسی اور پریشانی میں مبتلا کرے گا۔ اس آدمی کے وہ 25,000 خرچ ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ مال بھی خرچ کرنا پڑے گا۔ اسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آدمی زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے تو اس کا مال جل کر ضائع ہوگا، یا تو پانی میں بہہ جائے گا، یا ایکسیڈنٹ میں ضائع ہوگا، یا بیماریوں کے علاج میں وہ پیسے ختم ہو جائیں گے، یا بیپار میں نقصان ہو کر وہ مال ضائع ہوگا۔ اس لیے اگر ہمارے محنت سے کمایا ہوا مال ضائع ہونے سے بچنا ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر سال اپنے پورے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ نکالی جائے اور زکوٰۃ کا پیسہ غریبوں نے تقسیم کیا جائے۔ اس سے اللہ ہمارے مال کی حفاظت خود کرتا ہے۔ بعض لوگ کے پاس 10-20 لاکھ کی جائیداد ہوتی ہے جس کی زکوٰۃ 10 لاکھ کی 25,000 ہے اور 50 لاکھ کی زکوٰۃ 50,000 روپیہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح کسی کے پاس 1 کروڑ روپیہ ہے تو اس کی زکوٰۃ 2.5 لاکھ روپیہ ہے۔ اگر 2 کروڑ روپیہ ہے تو اس کی زکوٰۃ 5 لاکھ روپیہ ہے۔ لیکن لوگ ان پر زکوٰۃ میں جتنے روپیہ دینا فرض ہے اتنے نہیں دیتے ہیں کہ 10-20 ہزار پیسے بانٹ کر یا تھوڑے بہت کپڑے بانٹ کر سمجھتے ہیں ہماری زکوٰۃ پوری ادا ہو گئی، حالانکہ اس کی زکوٰۃ پوری ادا نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے مالداروں پر ضروری ہے کہ وہ اللہ سے ڈرے اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب دینے کو نہ بھولے، اور قیامت کے دن حساب دینا بہت بھاری پڑے گا۔ اس لیے دنیا ہی میں اپنے پورے مال کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کرے تاکہ دنیا میں ہمارا مال ضائع ہونے سے بچ جائے اور آخرت میں ہم دوزخ میں جانے سے بچ جائے۔
اللہ ہر مالدار مسلمان مرد اور عورت کو ہر سال اپنے پورے مال کی زکوٰۃ نکالنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔